ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں یعنی احادیث مبارکہ بتائیں گے، اور آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ راوی کا مطلب یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور اس کو آگے تک پہنچایا۔ ویسے حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام تو عبد الرحمن بن سخر الدوس تھا، لیکن ابو ہریرہ ان کا لقب ہے، اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ حدیث کے بڑے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے ہی میں رہے، اور پھر سن 57 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اسی لیے ان سے زیادہ حدیثیں روایت کردہ ہیں۔ اور ایک واقعے میں یہاں تک ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ان سے واضح ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ تو جب اسلام لے کر آئے تھے اس کے بعد چاہتے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ بھی ایمان لے کر آئیں، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ایمان نہیں لائی تھیں، تو ان کو ہر وقت اس بات کا بہت رنج رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت رنجیدہ حالت میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں جس طرح میں ایمان لایا ہوں میری والدہ بھی ایمان لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور پھر جب وہ گھر پہنچی تو اسی دن ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے سامنے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، اور اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، اور کافی غزوات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں بدگمانی سے، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب ہم اس حدیث کے لفظی معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہم نے لیا ایاکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں یا خبردار کرتا ہوں، الظن بدگمانی سے، فإن پس اس لیے کہ اکذب سب سے بڑا جھوٹ، الحدیث بات میں، یعنی میں تمہیں ڈراتا ہوں خبردار کرتا ہوں بدگمانی سے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب میں اس کی تشریح بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ کے درمیان محبت، الفت، ہمدردی، شفقت و اخوت جیسے عظیم رابطے قائم کیے ہیں، اور سید البشر رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رابطے قائم و مستحکم ہوئے، اور کوئی بھی چیز جو ان روابط کو مخدوش کرے ان کا سدباب کیا گیا۔ یعنی دیکھیے جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ اگر کسی بات کے 100 پہلو میں سے 99 پہلو غلط اور ایک پہلو صحیح ہو تو 99 پہلو کو نظر انداز کر کے ایک صحیح پہلو کو ہی مقدم کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حسد، غیبت، چغلی جیسی تمام برائیاں بدگمانی ہی سے شروع ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمارا نصب العین یہ ہو کہ ہم بدگمانی نہ کریں، یعنی برائیوں کو چھوڑ کر اچھا گمان رکھیں، کیونکہ دیکھیے اس سے بہت ساری ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہم پریشانیوں سے کیسے بچیں گے۔ دیکھیے بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، وہ برا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی
بہت مرتبہ بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ غیبت، حسد اور چغلی جیسی بیماریاں بھی بدگمانی ہی سے نکلتی ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم کسی شخص کے بارے میں بدگمانی رکھیں گے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جبکہ بذات خود ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں برا گمان کیا، تو اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اسی سے پھر غیبت، چغلی، اس جیسی بیماریاں جو ہیں اسی سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اور ہم پریشانیوں سے کیسے بچیں گے؟ دیکھیے، اگر ہمارے اندر یہ سوچیں جو ہیں، شیطان جو ہے ہمارے پاس آ کر اس طرح کی سوچیں جو ہمارے اندر منجمد کرتا ہے، تب ہم الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ بھی عکارت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے اور فلاں شخص ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے پھر ذہن جو ہے ہمارا مختلف پریشانیوں اور ذہنی ٹینشنوں کی آماج کا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، یعنی بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف بدگمانی سے ہی بچ جائیں اور ہر بات میں ہم اچھے پہلو کو مقدم رکھیں تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی، کیونکہ پھر ہمارے اندر سے اس طرح کی باتیں نکل جائیں گے اور ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ کیونکہ ایک شخص جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا، نہ پھر آگے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھیں گے تو پھر اس کو لوگوں سے بھی بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ فلاں شخص ایسا ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ الزام تراشی ہوگی، بہتان ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ چغلی کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل الجنۃ نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیے کہ بدگمانی ہی سے تمام جو برے اعمال ہیں وہ بدگمانی ہی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کہ ہم اگر کسی کے بارے میں برا سوچیں گے، کسی بھی بات میں اگر ہم اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے برے پہلو کو مقدم رکھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اس طرح کی ٹینشنز، اس طرح کی پریشانیاں تو ہوں گی ہی۔ جیسا کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 99% اچھائی ہے اور صرف 1% برائی ہے تو ہم اس 99% جو اس کی اچھائی ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی برائی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے۔ اگر ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھیں اور برائی کو نہ دیکھیں تو، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے گمان رکھیں۔ اگر برا گمان رکھنا ہے تو پہلے اپنے آپ سے رکھیں کہ میں کیسا ہوں۔ جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ میں کیسا ہوں، تب خود بخود جو ہے ہمیں اچھے لوگوں کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ لوگ اچھے ہیں، کیونکہ میرے اندر یہ اچھائی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ اچھائی ہے اور میرے اندر تو یہ اچھائی نہیں ہے، اور اپنے اندر پھر وہ اچھائی پیدا کریں، اور یہی کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اپنے دل میں اس طرح گمان کرنا کسی کو جانے بغیر یا ایسے ہی سننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ شخص برا ہے، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ اسی سے تمام برائیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور بہت ساری برائیاں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، ایک امام ہیں، امام ابو محمد، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، یعنی وہ آپ کی برائی کر رہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس نے بھی میری برائی کی تھی اس نے تو پتھر پھینکا لیکن وہ دور جا گرا، مجھ تک نہیں آیا، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے وہ پتھر اٹھایا اور میرے منہ پر مار دیا۔ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دیکھیے کہ اگر ایک کلاس روم ہے، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور ہم سب سے پہلے اسٹوڈنٹ سے کوئی بات کہتے ہیں اور اس کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس بات کو جو ہے تم اپنے برابر والے کو کہو، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں تم اپنے برابر والے کو کہو، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب آخر میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے وہ بات کیا تھی، تو دیکھیے گا آپ کہ وہ بات جو ہے کتنی چینج ہو چکی ہوگی، بہت بدل چکی ہوگی، یعنی اس کا اصل وہ نہیں رہا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بدگمانی نہ کریں، اور ہاں، اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، تو آپ اس کو اپنا مخلص نہ سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو بدگمانیاں پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ لوگ رک جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمیں ان باتوں میں مزہ آتا ہے یا
وہ ہمیں اپنے مخلص لگتے ہیں جو ہمیں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جبکہ بات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمیں ہرٹ کرنا ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی روکنا چاہیے اور اسی سے پھر بدگمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں راہ عمل کیا ملا، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلا راہ عمل تو یہ ہے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیشہ اچھے پہلو کو مقدم رکھنا چاہیے اور ہر اس عمل سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپس کے روابط ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا، آج کی حدیث ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔